السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کلثوم محمدی بن ادریس خان ہے۔ میں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کی فارغہ ہوں اور ممرہ میں رہتی ہوں۔ میرے آڈیو بنانے کا یا میرے بولنے کا مقصد میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ بہت دن سے میں باتیں لکھ رہی ہوں، لیکن شاید میری باتیں آپ تک پہنچ نہیں رہی ہیں یا صحیح طریقے سے میں لکھ نہیں پا رہی ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، اسی لیے میں نے آج سوچا کہ آپ لوگوں سے 2 باتیں کر لوں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور دین کی صحیح سمجھ عطا کی، بدعت و خرافات سے ہمیں دور رکھا اور ہماری رہنمائی کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جن کی محبت جنت میں جانے کا سبب بنی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ آج میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گی محمدی ٹرسٹ کے حوالے سے۔ محمدی ٹرسٹ کا بنیادی مقصد ان عالمات کی مدد کرنا ہے جن کے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے، یا جن کے شوہر معذور ہیں، یا جن کے ہاتھ نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، یا جو بھی معذور ہیں، یا جن کے شوہر بستر پر ہیں، جو لاچار ہیں، نہیں اٹھ سکتے ہیں، یا وہ بہنیں جو محنت و مشقت کے باوجود بھی مالی طور سے پریشان ہیں، کبھی بیماریوں کو لے کر یا کبھی راشن یا دوائی کو لے کر۔ اس کے علاوہ ہمارے ٹیچرز جو ہمیں پڑھاتے تھے یا معلمات جو ضعیفی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم محمدیات، چاہے وہ لڑکے ہوں یا طلبہ ہوں یا طالبات ہوں، جو بھی منصورہ کے فارغین ہیں یا جو ابھی بھی پڑھتے ہیں، ان کی تعداد الحمدللہ بہت زیادہ ہے، اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی سماجی طور پر اپنے کاروبار میں الحمدللہ بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ ہم سب نے ایک ہی جگہ تعلیم حاصل کی، ہمارا رشتہ سب کے ساتھ مادر علمی کا ہے اور اس رشتے سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے مدرسے میں بہت خوشحال زندگی گزاری، بچھڑتے وقت کسی کو اس کا احساس تک ہی نہیں تھا کہ معاشرے میں جانے کے باوجود یا معاشرتی زندگی بھی امتحان لیتی ہے۔ ہم نے صرف امتحانی کمروں میں اکیلے بیٹھ کر دیا، لیکن جب معاشرے نے یا حالات زندگی نے امتحان لینا شروع کیا، تب سمجھ میں آیا کہ اس میں ایک دوسرے کا ساتھ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ آج بھی بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو زندگی کے حالات سے روز لڑتی ہیں، معاشی طور پر لڑتی ہیں یا ذہنی طور پر یا پھر اخلاقی طور پر۔ ان کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسے حالات یا واقعات پیش آتے ہیں جہاں وہ بالکل اکیلی ہیں اور وہاں ان کو ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تو جامعہ محمدیہ کے فارغین، لڑکا یا لڑکی یا طلبہ و طالبات کی تعداد بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اس محمدی ٹرسٹ کے تنظیم سے جڑے اور کم سے کم 100 روپیہ اس ٹرسٹ میں تعاون کرے۔ الحمدللہ ہمارے فارغین ہر شعبے میں مالی طور سے ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں، اور یہ باتیں کسی سے چھپی نہیں ہیں کہ منصورہ کے لڑکے نے یا منصورہ کے مولانا نے یا منصورہ کی بہنوں نے کسی کی مدد کی۔ یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، کیونکہ نیکی نہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ اور دوسری بات یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم محمدیات کی بھی مدد کرتے ہیں، جو محمدی رہتے ہیں وہ محمدیات کی بھی مدد کرتے ہیں، لیکن ہم انہی محمدیات کی مدد کرتے ہیں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، جن کو ہم جانتے ہیں یا کسی نے ان کے بارے میں بتایا۔ لیکن ابھی بھی بہت سی محمدیات بہنیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن میں اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں کہ جب سے یہ تنظیم شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے میرے پاس فون آتے ہیں، تب مجھے پتہ چلا کہ مطلب ان کو اتنی تکلیفیں ہیں کہ یا ایسی بھی محمدیات ہیں یا ایسی بھی محمدی لڑکے ہیں جو ان کے گھر کے حالات یا معاشی طور پہ وہ اس طریقے سے پریشان ہیں۔ میرا آڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم ان کی طرف توجہ دیں جو گمنامی سے اپنے حالات سے لڑ رہے ہیں۔ آپ اور ہمارے تعاون کی انہیں اشد ضرورت ہونے کے باوجود وہ کہہ نہیں سکتے، لہٰذا آپ سب ہر ماہ ایک معمولی رقم کے ذریعے اس تنظیم سے جڑیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ
یہ تنظیم بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم کسی کی بھی مدد کرتے ہیں، کوئی بھی محمدی کی ہم کو پتہ چلا کہ وہ تکلیف میں ہے تو ہم ان کو 5,000 6,000 روپیہ اٹھا کر دے دیے، یا جو بھی ہماری استطاعت تھی ہم نے دے دیے، لیکن ہم ہر ماہ نہیں دے سکتے نا، ہر ماہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ تنظیم بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کسی کا بجٹ نہ ہلے۔ میں ہر ماہ اگر اپنی سیلری میں سے، اپنی تنخواہ میں سے ہر ماہ کسی کو 5,000 4,000 یا 3,000 دوں گی تو ظاہر سی بات ہے میرا بجٹ ضرور ہلے گا۔ ایک ماہ دوں گی، 2 ماہ دوں گی، تیسرے مہینے میں سوچوں گی کہ دوں کہ نہیں دوں، کیونکہ مجھے بھی ایکسٹرا کام ہے۔ لیکن اگر ہم ہر ماہ 100 یا 200 اپنے بجٹ سے نکالتے ہیں تو ممکن ہی ہے کہ شاید کسی کا بجٹ ہلے، کیونکہ سب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کے آس پڑوس میں کافی لوگ ہوتے ہیں جن کی مدد کرنا ہمیں ہوتا ہے، اور کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ رشتہ داروں کا پہلا حق ہو۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم تو پھر ہم محمدیات کی کب کریں گے؟ تو اس وجہ سے ایسی تنظیم بنائی گئی ہے کہ 100 روپیہ ہر کوئی اپنے بجٹ میں سے ان کو دے۔ مان لے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے یا ہمارا کوئی جاننے والا ہے، اگر ہمارے پاس 10,000 کی امید لے کر آتا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ان کی 500 روپیہ مدد کرتے ہیں۔ 10,000 کی اسے امید تھی، ہم نے اسے 500 روپیہ دیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ خوش نہیں ہوگا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ جانے کے بعد ہمارے بارے میں 2 باتیں بول بھی دے لوگوں کو۔ لیکن اگر ہم 100 روپیہ کسی کو دیتے ہیں تو 20 لوگوں کا ملا کر ہمارے پاس 2,000 روپیہ آتا ہے، تو 2,000 میں سے اگر ہم کسی کے گھر کا راشن بھرا دیتے ہیں 2,000 روپے کا، تو اگر وہ جبھی بھی وہ راشن کھائے یا جبھی بھی وہ کھانا کھائے یا جبھی بھی وہ اس راشن کا استعمال کرے، تو بھرے سے وہ لیڈی یا کوئی بھی ہو، وہ ہمارے زبان سے ہم کو دعا دے نہ دے، لیکن دل میں ضرور محسوس کرے گا کہ یہ محمدیات نے ہم کو دیا۔ اور یہی جو باتیں ہیں جو اس نے دل میں محسوس کی ہے، یہی بات اللہ کے یہاں قرض حسنہ کے طور پر انشاءاللہ ہمارے لیے لکھی جائیں گی۔ الحمدللہ ٹرسٹ 2 سال سے چل رہا ہے۔ 2019 میں اس تنظیم کو بنایا گیا، تو اس کے بعد سے پھر لاک ڈاؤن جیسے حالات آ گئے، تو اس لاک ڈاؤن میں میرے پاس ایسی لڑکیوں کے فون آئے جن کو ہم مدرسے میں، ایسی محمدیات کو فون آئے میرے پاس جن کو ہم مدرسے میں شاید امبانی سمجھتے تھے، مطلب اتنی پیسے والی، لیکن ان کے گھر کے حالات بھی بتانے جیسے نہیں تھے۔ میں نے کتنی محمدیات کے بارے میں سنا کہ وہ نقاب پہن کر کاٹا کلپ بکل بیچ رہی ہیں، تو ہم نے جو دین حاصل کیا، ہم روڈ پر کاٹا کلپ بکل بیچیں، اور ہم کو اگر اس کے بارے میں پتہ چلے تو ہم کچھ بھی نہ کریں۔ ہاں، میں نے کتنی محمدیات کے بارے میں سنا کہ ان کے شوہر روڈ پہ فروٹ کا ٹھیلا لگاتے تھے یا جو بھی لگاتے تھے، تو پھر وہ چلا گیا۔ مطلب میں کسی کا نام یا میں کسی کے یہاں پر ظاہر کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں اوور آل بول رہی ہوں، میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ ایسی باتیں جب ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، اور تھوڑا سا تم دے دو، تھوڑا سا تم دے دو، ہم ان کی تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں، تو کتنے دن تک کے۔ تو اسی لیے تنظیم بنائی گئی کہ وہ کسی سے مانگے، رشتہ داروں سے بولیں، یا کسی کو تکلیف ہے، کیونکہ مصیبت بول کر کسی کو نہیں آتی، تو اس کے حساب سے ہم ان کی، اور ان کے شوہر کسی کے حیات نہیں ہے، تھے چلے گئے، بھائیوں نے قبضہ کر لیا، جیٹھ نے قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ ایک ہی گھر میں رہ کے الگ الگ رہنے کی نوبت آ گئی، ان کا آگے پیچھے، ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں۔ تو جب سے یہ تنظیم بنی ہے تو ایک عورت ہونے کے ناطے میرے پاس ایک لیڈی کا فون آتا ہے، عورت کا فون آتا ہے، وہ اپنی باتیں بتاتی ہے، تو میں اس کو کس کو بیان کروں کہ میرے پاس ایسے فون آ رہے ہیں، پلیز آپ لوگ مدد کرو۔ میرے پاس اس طریقے سے فون آتے ہیں کہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں، میرے پاس اس طریقے سے فون آتے ہیں کہ ان کا شوہر مطلب ہر طریقے سے ان کو پریشان کر کے رکھا ہے، راشن کی ہو گیا یا کوئی بھی باتیں ہو گئی ہیں، ذہنی ہو گیا، معاشرتی ہو گیا، یا اخلاقی طور پر ان کے ساتھ یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، تو کم سے کم ان کو 500 کی ضرورت ہے، 1000 کی ضرورت ہے، کم سے کم ان کے ہاتھ میں پیسہ رہے گا، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، تو وقت ضرورت وہ اپنے بچوں کی دوا تو لا سکتی ہیں، یا اگر کچھ مسئلہ ہو گیا تو وہ اپنے پاس اپنی جیب میں 1000-1200 روپیہ رکھ تو سکتی ہیں۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہم کسی کے لیے بہت بڑا مینار تیار کر کے دے سکتے ہیں، لیکن ہم ایک کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ سارے فون میرے پاس آتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں سوچتی ہوں میں کیسے بولوں، یا میں کیا کروں، یا کس طریقے سے میں آپ لوگوں کو اس طرف توجہ دلاؤں کہ آپ لوگ یہ باتیں سنیں، آپ لوگ یہ چیزیں سمجھیں اور اس ٹرسٹ سے جڑیں۔
इस ट्रस्ट से जुड़े, हम बड़े पैमाने पे नहीं बोल रहे कि आप हम किसी का ज़िंदगी भर खर्चा नहीं उठा सकते, क्योंकि खर्चे किसी के भी नहीं पूरे होते। हमारे खुद के खर्चे नहीं पूरे होते। आज हमने 10 खर्चा किया, कल हमें 20 की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 25 की ज़रूरत पड़ेगी। दिन-ब-दिन हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो हम किसी के खर्चे मुकम्मल तौर से नहीं उठा सकते। लेकिन जो तकलीफ़ है उसमें हम कुछ हद तक के उनकी कम करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि उनके 4-5 बड़े-बड़े खर्चे हैं, दवा का, राशन का, स्कूल की फ़ीस का, या दूध का, या सब्ज़ी का। तो उसमें से अगर हमने राशन का खर्चा अपने ऊपर ट्रस्ट के ऊपर ले लिया कि हर माह आपको 3,000 का, 2,000 का, या जितने का भी आपको राशन जाता है ट्रस्ट से जाएगा। बाकी के खर्चों के लिए आप मेहनत करो, कुछ करो, आप पढ़ी लिखी हो, आप मेहनत करो, आप घर में सिलाई करो, या आप आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को लेके कुछ कारोबार करो। लेकिन आपके ऊपर अब क्या हो गया, राशन के खर्चे की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। वो 2,000 के लिए जो आप परेशान रहती थी, 4,000 के लिए वो ट्रस्ट से आ रहा है। तो यही बुनियादी मकसद है बताने का आप लोगों को, कि यही इतना मकसद है। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारा दो, हर महीने ट्रस्ट में ज़्यादा दो। आप सिर्फ़ ₹100 दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस तंज़ीम से जुड़ो। जोड़ना मकसद है ताकि हम अपनी बहनों के हालात को जानें, अपने भाइयों के हालात को जानें कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम किसी के ज़ख्म को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उन पर मरहम रख कर कुछ देर की राहत उनको दिला सकते हैं। मेरी आप लोगों से यही गुज़ारिश है, क्योंकि शायद मैं लिख नहीं पा रही थी, या मैं बोल नहीं पा रही थी, और शायद मेरी बातें लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, इसीलिए मैंने इसका सहारा लिया। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए माज़रत, और किसी को अगर इसमें मशवरा देना है, कुछ बताना है मुझे, तो अगर आप मुझसे बड़े हैं तो छोटी समझकर बताएं, और अगर छोटे हैं तो मुझे ना समझ कर मेरी बातों को दरगुजर करते हुए मुझे इस पर मशवरा दें। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहम्मदियात या मोहम्मदी को लेकर जोड़ना है, ताकि आप लोग जुड़े और उनके हालात को जानें। इसमें क्या होता है ना, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, ये बातें हर कोई जानता है, शायद कोई इस बात को बताए या ना बताए, लेकिन मैं क्लियर कट बता रही हूँ कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी परेशानियों को छुपा कर रखते हैं और वो किसी पर ज़ाहिर नहीं होने देते। एक वो जो परेशानियाँ ना होने के बावजूद शोर करते हैं, और शोर कर कर लोगों से बहुत सी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। ये हर कोई माशरे का रूल है, हर कोई जानता है। तो मेरी तवज्जो उसी की तरफ कराना है कि आप मदद करें, लेकिन उनकी भी करें जो उसके हकदार हैं, और जो लेना नहीं जानते या पोशीदा है। तो ये चीज़ बताना मकसद था, और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, मतलब मेरी बात कंप्लीट हो गई है। आप लोगों से मेरी यही गुज़ारिश है कि आप लोग इससे जुड़ें, और आपको इस ऑडियो में जो भी बातें बुरी लगी या नहीं समझ में आई या आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अगर आप बड़े हैं तो मुझे छोटी समझ के मशवरा दें, और अगर आप छोटे हैं तो मुझे कम इल्म समझ कर मशवरा दें कि इसको नहीं समझ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।